پوری دنیا کے شیعوں سے اہم سوال، جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو شیعوں کا کلمہ اور شیعوں کی اذان کیوں جاری نہ کروائی گئی؟ جب وہ خلیفہ بنے تو تراویح کو کیوں نہ ختم کیا گیا؟ جب وہ خلیفہ بنے تو مسجدیں بنوائی گئی، امام باڑے کیوں نہ بنوائے گئے؟ جب وہ خلیفہ بنے تو متے کو کیوں جاری نہ کیا گیا؟ جب وہ خلیفہ بنے تو باغ فدق کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے حوالے کیوں نہ کیا گیا، ان کے نام کیوں نہ کیا گیا؟ بہت اہم سوالات ہیں، امید ہے آپ کے پاس جواب ہوں گے۔ تیرا پہلا سوال، شیعہ کلمہ کیوں نہ جاری کیا گیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی دور خلافت میں شیعہ کلمہ کیوں نہ جاری کیا؟ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، لا الہ الا اللہ، محمد کی اطاعت کرو، محمد رسول اللہ، اور اس کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو۔ سارے مورخین نے لکھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، لہٰذا یہ مکمل ہوا یہ کہہ کر علی ولی اللہ۔ اب یہ کلمہ قرآن مجید میں روز قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ تو نے دین کس سے لیا، محمد، آل محمد سے یا بنی امیہ سے؟ کیونکہ جس نے دین محمد اور آل محمد سے لیا اس کے لیے یہ کلمہ کامل ہے۔ تیرا دوسرا سوال، تراویح کو ختم کیوں نہ کیا؟ تو محمد اور آل محمد کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ وہ دین جبرن نافذ کرے، دین میں کوئی بھی جبر کرے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمیں کامل دین مل چکا تھا محمد اور آل محمد سے تو پھر کیا ضرورت تھی تراویح کو داخل کرنے کی دین کے اندر؟ تیرا تیسرا سوال، مسجدیں بنوائی، امام بارگاہ کیوں نہ بنوائے؟ امام بارگاہ منسوب ہیں واقعہ کربلا کے بعد سے، شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سے۔ امام بارگاہ اس لیے بنوائے جاتے ہیں تاکہ امام کی مظلومیت پر گریہ ہو سکے، مجلسیں ہو سکیں، سوز خانیاں ہو سکیں، نوحے ہو سکیں۔ واقعہ کربلا تو حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں ہوئی نہیں تھی، لہٰذا حضرت علی نے مسجدیں بنوائیں، نہ کہ امام بارگاہ بنوائیں۔ سب سے اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی بیٹی، ان کی لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنا زیادہ غمگین ہوئی اپنے باپ کی جدائی سے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے ایک حجرہ بنائیے جہاں میں اپنے بابا پر گریہ کر سکوں، لہٰذا بیت الحزن بنایا گیا جو خود میں ایک امام بارگاہ کی شکل رکھتا ہے، تو امام بارگاہ بھی موجود تھا۔ تیرا چوتھا سوال، متاع کو کیوں نہ جاری کیا گیا؟ ارے نادان، قرآن مجید میں جو چیز حلال ہے اور جو چیز حرام ہے وہ تا قیامت حلال ہے اور تا قیامت حرام ہے۔ کسی کے حلال یا حرام کہہ دینے سے وہ حرام حلال نہیں اور حلال حرام نہیں ہو جائے گا۔ اگر یہ حرام تھا ہی تو پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق نے کیوں متاع کیا اور کیوں اسماء بنت ابو بکر نکاح متاع سے پیدا ہوئی؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ حرام ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار نہیں دیا اسے تیسرے شخص نے کیوں حرام قرار دیا؟ تیرا پانچواں سوال، باغ فتح کو واپس کیوں نہ لیا گیا؟ اہم سوال کیا ہے تو نے۔ اس کا جواب امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی حدیث میں دیتے ہیں کہ جو بھی چیز ہم سے جبرن لے لی جاتی ہے یا غصب کر لی جاتی ہے ہم اسے واپس نہیں لیتے، ہم اسے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ تاکہ ظلم کرنے والے کی ظلمت دنیا کو دکھ سکے اس لیے ہم اسے واپس نہیں لیتے۔ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ باغ فتح معاملہ تھا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اور دور خلافت کا۔ اب نہ تو جناب فاطمہ الزہرا ہیں اور نہ وہ جس نے یہ باغ فتح غصب کیا تھا، جس نے یہ ملکیت فاطمہ الزہرا کھائی تھی۔ اب وہ دونوں ہی اللہ کی کچہری میں ہیں، وہ دونوں ہی اللہ کے پاس ہیں، لہٰذا یہ جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھا، اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا۔